اجازت نامے کے بغیر حج نہ کریں۔ بغیر تشریع حج شرعی و قانونی طور پر جائز نہیں ہے کہ پاکستان کے حجاج کے پیسے ڈوب گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ میں رمضان المبارک میں ہونے والے ایک میٹنگ میں محترم ثناء اللہ خان صاحب کو ڈپٹی منسٹر جناب یحییٰ حسن مناخرہ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے جو حجاج جو ہیں وہ چلے گئے، آپ کے حجاج جو آ گئے، جو باقی بچیں گے ان کے پیسے ہمارے پاس امانت ہے، وہ پیسے سعودی عرب کے پاس امانت ہیں، آپ جب چاہیں اپنے پیسے لے لیجئے۔ یہ جو ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ جو حجاج کے پیسے گئے ہیں یا منظمین کے پیسے گئے ہیں وہ وہاں ڈوب گئے ہیں یا وہاں سے ملیں گے نہیں، یہ ایک بے بنیاد پراپیگنڈا ہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے محسنوں کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے منظمین کا بھی۔ سعودی عرب میں رہنے کے دوران کسی قسم کی سیاسی گفتگو، وہاں پر جھنڈے بازی، وہاں پر سیاست کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، نہ ہی اپنے لیے، نہ ہی اپنے منظم کے لیے اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اسی طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی بلڈنگوں میں جا کر مسائل بتاتے ہیں، اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ منظم موجود ہے، رمی کا معاملہ ہے یا طواف کا معاملہ ہے یا مزدلفہ کا معاملہ ہے یا عرفات کا معاملہ ہے، جو آپ کا منظم ہے اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضابطہ اخلاق جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے سردار صاحب نماز کے لیے گئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے چونکہ وقت کی کمی ہے، پاکستان علماء کونسل، انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل، دارالافتاء پاکستان اور انٹرنیشنل ریلیجیس ٹورزم کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقدہ حج کانفرنس تمام حجاج کرام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی طرف سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل کریں۔ کسی بھی غیر رجسٹرڈ حج و عمرہ گروپ آن لائن گروپ سے اس وقت تک بکنگ نہ کروائیں جب تک اس کا وزارت مذہبی امور سے NOC موجود نہ ہو۔ سعودی عرب میں رہنے والے بغیر تصریح کے شیخ تشریف لے آئیں، شفقت فرمائیں، مولانا کو لے کے آؤ نا، اٹھ جاؤ آپ۔ کسی بھی سعودی عرب میں رہنے والے بغیر تصریح کے حج نہ کریں، اجازت نامے کے بغیر حج نہ کریں۔ بغیر تصریح حج شرعی و قانونی طور پر جائز نہیں ہے۔ حج بغیر اجازت کے سعودی مملکت کے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں گے نقصان ہوگا اس کا۔ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو اللہ نے حج کی توفیق دی اور وہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا اور فساد نہ کرے اور کسی قسم کے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو اور فحش گوئی سے پرہیز کرتا رہے تو وہ حج کے بعد ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حجاج کرام اور زائرین پر لازم ہے کہ وہ اپنے حج اور زیارت کے وقت کو زندگی کا قیمتی ترین ذریعہ بنائیں۔ حج و عمرہ پر روانگی سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں۔ حج و عمرہ کا بنیادی مقصد ہی اپنی اناۃ تکبر کو قربان کر کے اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا خالق ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و وزارت داخلہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ حجاج کرام اور زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کرے۔ سعودی عرب کے ہر حکمران نے حجاج کرام اور زائرین کو سہولتیں دینے کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوششیں کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے کی بجائے خادم الحرمین الشریفین کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور خود خادم الحرمین الشریفین اور ان کے ولی عہد اور ان کی حکومت کے باقی ذمہ داران حجاج کرام اور زائرین کے لیے ہر قسم کی سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حدود حرم جو ہے
جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے، تمام حدود حرم میں نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ لہذا جو حرم شریف سے دور لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر نماز ادا کریں، وہاں جماعت سے نماز ادا کریں، وہاں قریبی مسجد میں نماز ادا کریں اور سعودی عرب کے قوانین کی پابندی کریں۔ اسی طرح سعودی عرب میں رہنے کے دوران کسی قسم کی سیاسی گفتگو، وہاں پر جھنڈے بازی، وہاں پر سیاست کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، نہ ہی اپنے لیے، نہ ہی اپنے منظم کے لیے اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اسی طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی بلڈنگوں میں جا کر مسائل بتاتے ہیں، اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ منظم موجود ہے، رمی کا معاملہ ہے یا طواف کا معاملہ ہے یا مزدلفہ کا معاملہ ہے یا عرفات کا معاملہ ہے، جو آپ کا منظم ہے اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ رمی جمرات ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ بہت بحث ہوتی ہے۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ جب ہم ویزا مملکت سعودی عرب سے لیتے ہیں، جب یوم عرفہ کا اعلان سعودی عرب کی حکومت کرتی ہے، تو پھر اگر رمی کا ٹائم بھی وہ مقرر کر رہے ہیں تو ان تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ گزشتہ سال جن لوگوں نے جو ٹائم دیا گیا تھا اس کا خیال نہیں کیا تو اموات کی صورت میں حادثہ پیش آیا۔ جب سعودی عرب کی حکومت نے ٹائم 4 بجے دیا تھا تو اس سے پہلے رمی کے لیے جانا یہ قطعی طور پر درست نہیں تھا اور نہ ہی درست ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات ذرائع ابلاغ پہ آ رہی ہے، میں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حجاج کے پیسے ڈوب گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ میں رمضان المبارک میں ہونے والے ایک میٹنگ میں محترم ثناء اللہ خان صاحب کو ڈپٹی منسٹر جناب یحییٰ حسن مناخرہ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے جو حجاج جو ہیں وہ چلے گئے، آپ کے حجاج جو آ گئے، جو باقی بچیں گے ان کے پیسے ہمارے پاس امانت ہے، وہ پیسے سعودی عرب کے پاس امانت ہیں، آپ جب چاہیں اپنے پیسے لے لیجئے۔ یہ جو ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ جو حجاج کے پیسے گئے ہیں یا منظمین کے پیسے گئے ہیں وہ وہاں ڈوب گئے ہیں یا وہاں سے ملیں گے نہیں، یہ ایک بے بنیاد پراپیگنڈا ہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے محسنوں کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے منظمین کا بھی، کہ جب یہ پراپیگنڈا یا یہ ذرائع سے خبر آئے کہ جی پیسے ڈوب گئے تو جو حاجی ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ لازمی بات ہے کہ وہ فوراً منظم کے پاس آئے گا کہ میرے پیسے کا کیا ہوا۔ وہ پیسے مملکت سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے پاس امانت ہیں، اور جب پاکستان کے منظمین اللہ کرے 67,000 چلے جائیں، لیکن جو رہ جائیں گے جب منظمین وہ پیسے مانگیں گے، ایک طریقہ کار ہے وہ پیسے واپس مل